قرآن مجید نے جس طریقے سے یہاں پر تخلیق کے مراحل کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سائنٹیفک پریزنٹیشن ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ مقصود کیا ہے؟ کیا کوئی سائنسی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے؟ کیا کوئی ایسا مشاہدہ بیان کرنا مقصود ہے جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کی گئی یہ بات یہاں پہ؟ اس دنیا میں انسان کے لیے اس کے وجود کا مسئلہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں کسی چیز کی جانب اپنے وجود سے باہر متوجہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا انجام کیا ہے، یہی چیز مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس لیے میں نے بارہا اس جانب توجہ دلائی ہے کہ کائنات کے بارے میں تحقیقات ہوتی رہیں گی، یہ کہاں سے وجود میں آ گئی، حادث ہے، قدیم ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا فی الواقع بگ بینگ ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک اس کی کیا نوعیت رہی ہے۔ یہ سب چیزیں علم کی دنیا کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں، میرے لیے بھی ہوں گی، آپ کے لیے بھی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی میرا وجود ہے۔ میرا وجود میرے لیے سب سے بڑی حقیقت بھی ہے اور سب سے بڑا سوال بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید اس کو دونوں پہلوؤں سے زیر بحث لے آیا ہے۔ اس پہلو سے بھی زیر بحث لے آیا ہے کہ ذرا اس وقت دیکھو تم کیسے پیدا ہوتے ہو۔ میں نے انہی پروگراموں میں ایک دو مرتبہ اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے تمہارے سامنے انسان کی تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے، ابتدا سے انتہا تک مکمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماضی کا کوئی قصہ ہے جس پر تحقیق کرنی ہے، اس کا تم جب چاہے مشاہدہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس کے لیے یہ حواس کافی ہیں، یہ جو ظاہر میں حواس دیے گئے ہیں یہی بہت کافی ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھ لو کیسے پیدا ہوتے ہو۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو جن مراحل سے گزر کر انسان ہمارے سامنے بنتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے سائنس انہی کو گرفت میں لے آتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود، ایک ایک مرحلے کو سمجھنے کے باوجود، بہرحال وہ اس کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ یعنی ہمارے سامنے یہی اجزاء، مٹی اور پانی کے اجزاء، یہ ہمارے اندر جاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کس طرح، لیکن ہمارے سامنے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ ایک قطرہ آب اور ایک بیضے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اجزاء میں کہیں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے بیج یا تخم کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح یہاں ان اجزاء میں بھی وہ تخم کہیں چھپا ہوا تھا، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ تخم وجود میں آ جاتا ہے اور پھر وجود میں آنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ نطفہ ہے، وہ علقہ ہے، وہ مضغہ ہے، اس پہ ہڈیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان پر گوشت چڑھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید نے 3-4 مقامات پر بیان کی ہیں، اور اسی لیے بیان کی ہیں کہ اس وجودی حقیقت پر غور کرو۔ اس پر غور کرو گے تو چند حقائق کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، یہ کہ تم بنائے جا رہے ہو، اس لیے مخلوق ہو، اور تم مخلوق ہو تو تمہارے شعور کی ساخت مجبور کر رہی ہے کہ مانو اس کا خالق ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے تو پیغمبروں کی بات سننے کے لیے بھی مجبور ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا مقدمہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہتا ہے، پیغمبروں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور آخرت کی منادی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کا اہم موضوع ہے۔ اسی میں ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم اس کو باپ کے نطفے سے، ماں کے بیضے سے، ماں کے پیٹ پہ بنتا ہوا دیکھتے ہیں، اس وقت تو یہی ہے، لیکن یہی بے جان اجزاء ابتدا میں کس طریقے سے روبہ عمل ہوئے کہ جس سے وہ ماں باپ بن گئے جن کے ذریعے سے اب انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کو بھی قرآن نے پھر موضوع بنا لیا، اچھا، اس لیے کہ یہ اس کے اس بیان کا لازمی تقاضا ہے۔ تو پھر اس آیت میں جو آپ نے سورہ سجدہ سے پڑھی ہے، قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے
کہ اس وقت جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی باہر سے غذا کی صورت میں وہی اجزاء اندر جاتے ہیں، وہی عناصر اندر جاتے ہیں جن سے انسان بنا ہے، وہ اپنے اندر کوئی زندگی نہیں رکھتے. یعنی آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ سبزی کھاتے ہیں، آپ پکا کے کھاتے ہیں، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی تخم نہیں ہوتا کسی چیز کا، لیکن وہ تمہارے اندر جا کر ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ انسان بن جاتے ہیں، جو خود قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے. بننے کا عمل جس فیکٹری یا مصنع میں ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے. یعنی ماضی میں کیا جانا، پہلے اس کو تو دیکھ لو. تو اس کو دکھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بھی پھر دیا جائے. تو وہ سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جو کچھ اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سب زمین کے پیٹ میں ہوا پہلی بار. اور جس طرح اب تم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کے باہر نکل آتے ہو، اسی طرح زمین کے پیٹ سے بھی تم باہر نکل آئے تھے. یہ تمہاری پہلی تخلیق ہے، اس کے بعد یہ دوسری تخلیق ہے. تو یہ پوری بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کو ملا کر نہ بتایا جائے. یہی قرآن نے کیا. پہلا مرحلہ تو میرے سامنے کی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ جو بھی توجیہ مجھے دیں گے، قرآن مجید دے گا، سائنسدان دیں گے، میں آپ کی توجیہ کو علم، عقل، مشاہدے، تجربے کی بنیاد پر کم سے کم ویریفائی کرنے کے مراحل سے گزر سکتا ہوں. اس لیے کہ بچہ تو میرے سامنے پیدا ہوتا ہے، آٹا، گیہوں، چاول، گندم، دہی سب چیزیں کھا کر ایک بیضہ نطفہ بنتا ہے اور اس کے اختلاط سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو پیچھے کی کہانی سنائی گئی، رودات سنائی گئی کہ ابتدا میں ایسا ہوا تھا، تو سنانے کا کیا مقصد ہے جب میں اس کا نہ اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ میرے آپ کے درمیان کو کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے. آپ یہ مجھے بتا دیتے کہ ابتدا میں درخت سے پہلے ماں باپ پیدا ہوئے تھے، مجھے تب بھی ماننا تھا. یہ بتاتے کہ چاند سے گر گئے تھے، تب بھی ماننا تھا. تو قرآن مجید نے جب یہ بیان دیا ہمیں، تو اس کا ہمیں اس وقت کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ہمارے پاس تو اس کو ویریفائی کرنا یا اس کو علم کی صورت بنا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو تقریب پہ سوال کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ اس مقصد کے لیے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق پیدا ہونے والے لازمی عقلی سوال کا جواب ہے. بس اس سے زائد کوئی بات بتانا مقصود نہیں ہے. آپ کو ایک اطلاع دے دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جو سوالات اس دنیا کو دیکھ کر ناتمامی کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے. وہاں بھی اطلاع دی گئی وہاں بھی ہے اطلاع آگے جنت ہوگی، مجھے تو نہیں پتہ کیسی ہوگی. کچھ اطلاعات پیچھے کے لیے ناگزیر ہیں ورنہ بات مکمل نہیں ہوتی، اور کچھ اطلاعات آگے کے لیے ناگزیر ہیں، بات ورنہ مکمل نہیں ہوتی. تو بات کی تکمیل کا تقاضا کر رہا تھا، یہ بیان خود تقاضا کر رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی ہے. یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کو اس مقصد کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا، لیکن ضمنی طور پر اس سے کوئی رہنمائی حاصل کر کے وہ تحقیق کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، کر لے. لوگ موت پر بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں، اپنا شوق پورا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرنے کی، مر کر جینے کی کہانیاں لکھنا شروع کی ہوئی ہیں. وہ انسان کے اندر ایک جستجو ہے، وہ کرتا رہتا ہے، وہ یہاں بھی کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ جو وجودی حقیقت سامنے ہے، جو بنائے استدلال ہے، جس سے استدلال کا مقدمہ قرآن نے اٹھایا ہے، اس کا پورا جواب دے دیا گیا ہے تاکہ عقلی طور پر کوئی تردد باقی نہ رہے.